السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ پلیز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ آج میں لیٹ ہو گئی ہوں، کیونکہ میرے کزن لوگ آئے ہوئے ہیں آج، میرے کزن، ان کے بچے، اور پھر وہ اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے گھر میں۔ آج تو اتنی مشکل سے میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے، ابھی بھی وہ لوگ جاگ رہے ہیں شیطان، اور سارے اندر بیٹھے کہتے ہیں شیطان سارے رمضان میں قید ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے یہ چھوٹے چھوٹے شیطان ابھی قید نہیں ہیں، یہ ابھی تک سوئے ہی نہیں ہیں، اور ان کے سونے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ تو میں بڑی مشکل سے باہر میں سوچا کہ کسی طرح میں ریکارڈنگ کر لوں۔ میں نے پروف ریڈنگ بالکل بھی نہیں کی، ٹائم ہی نہیں ملا بالکل بھی کرنے کا۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے پکارتے ہوئے یہاں پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو بس کھیلنا ہے کھیلنا ہے کھیلنا ہے، اور اگر ان کو بس موبائل چاہیے، کسی کا بھی موبائل مل جائے، اور میرے تو دونوں موبائل صبح سے ان کے ہاتھوں میں، تو شکر ہے اب مجھے ملے ہیں۔ تو میں نے ایپیسوڈ تو میں نے تقریباً تھوڑی سی صبح کے ٹائم پہ لکھی تھی، سحری کے ٹائم پہ، تھوڑی سی میں نے شام کے ٹائم پہ لکھی ہے، اور اب بھی جا کر کہیں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے میں ریکارڈنگ کر لوں، تو پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ہم پہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو معذرت لیٹ کے لیے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دست دارم قسط نمبر 98، تحریر عریج شاہ۔ ارے ساحر سائیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم آج کام پر نہیں آؤ گے۔ اسے ڈیرے پر دیکھ کر سنان کو خوشی تو ہوئی، لیکن وہ پوچھے بنا بھی نہ رہ سکا، کیونکہ وہ صبح کہیں جا رہا تھا، لیکن آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ جاننے کا تجسس تو اب تک سنان کو تھا۔ وہ دن میں بھی کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ساحر نے اس سے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے والا تھا، سوچا کہ تمہارا انتظار کر لیتا ہوں، دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے تم نے حساب کا کام ختم کر دیا؟ میں واپس آ کر کرنے والا تھا۔ وہ میز پر حساب کی کتابیں دیکھ کر اس سے کہنے لگا۔ ساحر مسکرایا۔ ہاں، مجھے پتا تھا کہ تم اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگا دو گے۔ اب چلو، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تو سنان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ہاں چلو یار، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، گھر چل کر کھانا کھاؤں گا، دن میں بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھا سکا۔ سنان باہر نکلتے ہوئے بولا۔ تو ساحر ہنس دیا، میرے بھائی، تو ٹھیک سے کھا نہیں سکا، اور میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، تیری سالی کی بدولت۔ جلدی چل، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ تو سنان نے کینکا لگایا، وہ بیچاری تو بہت محنت کرتی ہے تمہارے لیے، تمہیں ہی اس کی محنت نظر نہیں آتی، ورنہ کریلے تو اس نے کل بھی بہت اچھے بنائے تھے، سنان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ساحر کا کینکا بلند ہوا، ایک وہ اور دوسرے اس کے کریلے۔ ہاں، تو اس نے تمہارے لیے کریلے بنانے سیکھے ہیں، کیونکہ یہ اس کے شوہر کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے، سنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ زاوش کے ہاتھ کے کریلے کھا کھا کر اب وہ کریلے سے انکاری ہے۔ پسند نہیں، پسند تھے کسی زمانے میں، اب تو اس سے بری اور کوئی ڈش لگتی ہی نہیں۔ جب سے نکاح ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کریلوں کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ مجھے پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میری خواہش تھی کہ میری بیوی مجھے کریلے بنا کر کھلائے، لیکن اس طرح کے کریلے کھانے کی خواہش کبھی نہیں جاگی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور صرف سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اس کی جان چھوٹنے والی تھی، کیونکہ آج وہ اس سے کہنے والا تھا کہ آج کے بعد وہ کریلے نہیں کھائے گا، اور جب اس نے اس کے سامنے کریلے رکھے تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، کیونکہ آج کل وہ جان بوجھ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے وہ خود بھی زیر لب مسکرا دیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی زاوش سے اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ نکاح کے بعد سے لے کر زاوش کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ لینے کا خواہش
خواہش مند تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے سامنے بے باک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے باک ہے، جبکہ اس کی سوچ تھوڑی سی الگ تھی۔ وہ کہتا تھا زاوش اس کی بیوی ہے، وہ اس کے سامنے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، بیوی کے سامنے کوئی لمٹس نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ اس کے سامنے کھل رہا تھا، وہ اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کہتا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ناراضگی بالکل بے وجہ اور بے معنی تھی، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا، اس کی ہر بات میں ایک بات تھی۔ اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، اس سے باتیں کرے، اسے سمجھے، اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا، اس نے کبھی اپنا آپ کسی کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دیا تھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور اپنے احساسات اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سائیں کو بھی اکثر مصروف ہی پایا تھا، ان کے پاس بھی اس کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کے سارے وقت پر وہ صرف اس کا حق ہے، وہ جسے چاہے اس کا وقت استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور اپنے احساسات وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سائیں کو بھی اکثر مصروف ہی پایا تھا، ان کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب اس کے سارے وقت پر اس کا حق ہے، وہ اسے جس سے چاہے اس کا وقت استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے، لیکن وہ جانتا تھا ابھی وہ ان سب باتوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، وہ تو معصوم تھی، نادان تھی، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی، فی الحال اس کے دل کی کیفیت کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ ساحر اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ ساحر نے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا؟ اس کے اچانک بلانے پر ساحر نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے آپ ہی اس کی گردن پر آ رکا۔ یہ نشان وہ کسی چیز نے کاٹا ہوگا یا شاید کوئی چیز لگ گئی ہوگی۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے نشان کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کی معصوم لومڑی کا کارنامہ تھا۔ نیل کٹر لے کر جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی اور نہ ہی کوئی چیز لگے گی، وہ اجرک اس کی گردن پر درست کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ ہاں بالکل، تم تو ایکسپیرینسڈ ہو، تم سے مشورہ نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان کا فلک شفاف قہقہہ بلند ہوا۔ وہ جب سے یہاں آئی ہوئی تھی، جو چیز اس نے سب سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ سارا پھوپھو سائیں نے ساحر کو اس کے پاس آنے سے روکا ہوا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا تھا کہ ثنا اگر تمہارے ساتھ کنفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو تم اس کے آس پاس نظر نہیں آؤ گے، اور گھر آتے ہی ثنا کو اس سے دور دور دیکھ کر پھوپھو سائیں نے اس پر پابندی لگا دی تھی، اور اب اپنی ماں کی بات کو مانتے ہوئے وہ صرف دور دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عارض سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عارض کی بے اختیار حرکت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس طرح بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے اسے وہاں گلے سے لگا لیا تھا، وہ تو عرب اس کے ساتھ تھا جس نے اسے اس سے الگ کر دیا تھا، ورنہ نہ جانے بابا سائیں دیکھ لیتے تو وہ کیا سوچتے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ اس سے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن عارض کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر بابا سائیں کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی نگاہ ان کے بہو کے چہرے پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ماں بہت ظالم ساس ہے جو اس سے صرف اپنی خدمتیں کروا رہی ہے، لیکن بیٹے سے اس کو دور رکھا ہوا ہے۔
लेकिन आज कुछ सोच कर वो कमरे में आकर इनसे बात करने लगे। तुम ज्यादती कर रही हो मेरे बेटे के साथ। मैं सना को बुलाने के लिए इसलिए राजी हुआ था ताकि आरिश और सना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, लेकिन तुम इन दोनों को एक दूसरे से अलग रख कर बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। सना को आरिश के साथ थोड़ा वक्त दो ताकि वो एक दूसरे को समझे। तुम क्यों कबाब में हड्डी वाला काम कर रही हो? ये बहुत गलत बात है बेगम। वो इनके सामने बैठी कहने लगे तो वो मुस्कुरा दी। आपको कहीं आपके बेटे ने तो सिफारिश के लिए नहीं भेजा? अगर ऐसी बात है तो सुन लीजिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं देख रही हूँ वो इससे काफ़ी दूर दूर रहती है, इसकी नज़र हर वक्त बौखलाई रहती है। ठीक है, इन दोनों को अकेले वक्त गुजारने का मौका देना चाहिए, लेकिन तब जब वो एक दूसरे को समझने लगे, जब एक दूसरे का साथ इन दोनों के लिए काबिल कबूल हो। लेकिन अभी फ़िलहाल सना के लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि इससे दूर ही रहे। मैं अपने भाइयों के सामने अपनी नाक नहीं कटा सकती। मैं नहीं चाहती कि सना यहाँ से जाकर आरिश के जज्बातीपन की कोई दास्तान सुनाए। वो बहुत साफ दिल लड़की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर इन चंद दिनों का कोई भी बुरा असर पड़े। आरिश निकाह के बाद कितने दिन वहाँ रहा, लेकिन किसी ने भी इसे सना से ज़्यादा बातचीत या मिलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि सना इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखती और यही हमारे घर के रीति रिवाज हैं। मैं भी वही रवायात बरकरार रखना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, एक दूसरे को समझेंगे, ये तो अच्छी बात है। शाह साहब ने फिर बेटे की तरफ से दलील देने की कोशिश की। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल सना को थोड़ा सा वक्त दें ताकि वो हर चीज़ को समझ जाए। मैं जानती हूँ आरिश बहुत मोहब्बत करता है इससे, लेकिन पहले इसे सना की फ़ीलिंग्स को समझना होगा। इसे समझना होगा कि सना इससे किस चीज़ की उम्मीद रखती है, इससे क्या चाहती है, इसको लेकर इसके जज्बात क्या हैं, वो अपनी और आरिश के होने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या चाहती है। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो शाह साहब कुछ भी नहीं बोले, बस हाँ में सर हिला दिया। अपनी बेगम से बहस करना तो इनके बस से वैसे भी बाहर था, और वो खुद भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि सना का ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है वहाँ ये इस तरह सरेआम मुलाकातें नहीं की जाती। इनका यूं बाहर घूमना फिरना या आरिश को सना के साथ बेतकल्लफ होने की इजाज़त दे देना ठीक नहीं था। पाकिस्तान में इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता था, और अगर सना के बड़े यहाँ होते तो यकीनन वो रुखसती से पहले सना और आरिश को यूं बेतकल्लफ होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते। भाभी साहिबा, मैं आपको अपने कॉलेज लेकर जाऊंगा, अपनी सारी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। आप सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आपको पता है मेरी 5 गर्लफ्रेंड हैं, वो सब मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शादी तो मैं पाकिस्तान जाकर करूँगा, आपकी तरह किसी प्यारी सी लड़की से। अगर आप थोड़ा साल के बाद दुनिया में आती तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाता, लेकिन नहीं, आपके नसीब तो आरिश के साथ ही फूटने थे। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है आपकी किस्मत के बारे में सोचकर। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वो इसे देखते हुए अफसोस करने वाले अंदाज में बोला था, जबकि सना जो पिछले 2 दिन से सारा वक्त इसी के साथ गुजार रही थी, इसकी नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। लेकिन आरिश के लिए इजहार अफसोस इसने पहली बार किया था। अपने ही भाई के बारे में इस तरह की बातों पर पहले तो वो हंसी और फिर हंसती चली गई। भाभी साईं, आप हंस क्यों रही हैं? आपको पता नहीं पता, आपका शोहर बहुत गुन्ना और मिसना है। आपको पता है वो बाबा साईं से सिफारिश करवा रहा था। आज रात के शो में आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मामा साईं ने बाबा साईं को भी साफ इनकार कर दिया, और आपको भी इस तरह साथ कहीं भेजने के लिए तैयार नहीं है। बंदा एतबार के लायक ही नहीं है, वो इसके कान के करीब बोला था, जबकि अंदर दाखिल होता आरिश ने बहुत गौर से देखा था। बात एतबार की नहीं है अरब साईं, मेरी मामा साईं हम दोनों के रिश्ते की खूबसूरती को ख़त्म नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और जहाँ तक बात है अपने शो में लेकर जाने की, तो ये मेरी बीवी है, मैं इसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मामा साईं के हुक्म को टाल नहीं सकता, इसीलिए नहीं लेकर जा रहा। वो इसे जताते हुए लहजे में बोला, और अगले ही लम्हे टिकट्स इसके सामने फेंक दी। ये रहा तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का टिकट। तुम जिसे अपने साथ लेकर आना चाहते हो लेकर आ जाना टाइम पर, और देखो इस बार ज़्यादा चिपकू किस्म के दोस्तों को मत लाना, खासकर कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। वो कहकर अंदर चला गया, जबकि सना से
اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اسے دیکھ کر پیاری سی مسکراہٹ پاس کی تھی جس پر ثنا سر جھکا گئی۔ تم کہیں جانے والے ہو؟ اس نے ٹکٹ دیکھ کر اس سے پوچھا۔ میں نہیں، میں اور تم جانے والے ہیں بھابی سائیں۔ وہ مسکرا کر اگلے ہی لمحے ٹکٹس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ثنا اٹھ کر اس کے پیچھے پھوپھو کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں عرب میری جان، وہ بھی پیرس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کس بابت بات ہو رہی تھی۔ ماما میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے اس وقت واپس لے آؤں گا۔ اسے جانے کی اجازت دے دیں پلیز پلیز پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم شام 6 بجے سے پہلے اسے گھر لے آؤ گے۔ اور شرط رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، پکا پرامس۔ وہ ان کا گال چومتے ہوئے دوبارہ باہر آنے والا تھا، شاید ثنا کے پاس ہی اسے دروازے پر دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، ایک بہت ہی مزے کا شو آنے والا ہے، وہ ٹکٹس دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ وہی ٹکٹس تھے جو تھوڑی دیر پہلے عارش اسے دے کر گیا تھا۔ ثنا بنا کچھ بولے بس مسکرا دی۔ ہارون صاحب اسے چھوڑ کر ہسپتال جا چکے تھے جہاں سرمن شاہ کا علاج چل رہا تھا، اور وہ اپنا زیادہ وقت وہیں پر گزارتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس جانے والے تھے، جبکہ ثنا اگلے 1 ماہ تک یہیں رہنے والی تھی۔ وہ گھر آیا تو گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زاوش بیٹا، ساحر سائیں کہہ رہا تھا کہ کھانا کمرے میں لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح سے جلدی اسے کھانا دو۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی جب اچانک ثنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ صبح گھر سے کچھ بھی کھا کر نہیں نکلا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے اس کا سارا دن بے چینی سے گزرا تھا۔ اب یہ جان کر اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے اور بھی زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی، اور اوپر سے اس کی عجیب و غریب ڈیمانڈز۔ تو اس کے بعد اپنے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگا پائی تھی شرم کے مارے۔ کھانا تیار کر کے جلدی سے اس کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ ساحر سائیں، میں نے آپ کو کہا تھا گھر آ جائیں، کم از کم کھانا تو کھا لیا کریں وقت پر، لیکن نہیں، آپ کو تو بیویوں کی طرح روٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہر بات میں روٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھ سے نہیں منایا جاتا بار بار۔ یہاں بیٹھیں اور آرام سے کھانا کھائیں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا جب اسے کھانا لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا انداز لڑاکا بیوی والا تھا، اس کا روٹھنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، ہر چیز ساحر کے دل میں اترتی تھی۔ بیویوں کی طرح روٹھنے سے کیا مراد ہے تمہاری لومڑی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی بات پکڑ کر پوچھنے لگا۔ بیویوں کی طرح روٹھنے سے مراد میری یہ ہے کہ اس طرح بات بات پر صرف بیویاں روٹھتی ہیں، شوہر نہیں۔ لیکن آپ کو روٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بیٹھیں یہاں اور کھانا کھائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ کہا تھا تم سے کہ اب میں کھانا تب ہی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گی۔ لگتا ہے میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ کھانا تو میں تب کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گی۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ انگلی پھیر کر وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی نا تو میں آپ کو یہیں بھوکا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آرام سے کھانا کھائیں، آپ کی یہ والی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی ابھی، وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ساحر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر اپنی جگہ بنائی اور کنی کے بل لیٹ گیا۔ استحقاق سے بھرپور نگاہ اس کے پورے سراپے پر دہرائی۔ مطلب ابھی پوری نہیں ہو سکتی؟ میری ڈیمانڈ تو کب پوری ہوگی؟ وہ اب براست اس سے سوال کر رہا تھا۔ جب آپ کھانا کھا لیں گے تب۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری باتیں، یہاں بیٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اس نے بے حد محبت سے کہا تو زاوش کو یہ ڈیمانڈ قابل قبول لگی۔ وہ فوراً واپس بیٹھ گئی تھی۔ آج اس نے بہت پیار سے کریلوں کی جگہ اس کے لیے بریانی بنائی تھی جس کی سب نے تعریف کی تھی۔ وہ جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ کر کھلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاولوں سے چمچ بھر کر اسے کھلاتی، ساحر نے چمچ ٹرے سے نکال کر دور صوفے پر پھینک دیا۔ ساحر سائیں، اس نے سوال کے نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، وہ پھر سے بولا۔ چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی، مطلب کہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ زاوش برا منائے بنا مسکرا دی کیونکہ اسے اس شخص سے
پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ یہ نہ ہو کہ ناراض ہو کر کھانا کھانے سے انکار کر دے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کو انگلیوں میں پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے کر گئی۔ ساحر کو اس وقت وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر جان چاہتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ ساحر نے نوٹ کیا تھا، وہ اس کی ساری باتیں مانتی تھی۔ یہ بھی اظہار محبت کا ظاہر کرنے کا ایک انداز تھا جو سب کی سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ اتنی محبت، اتنی چاہ سے اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار اس کے لبوں کو چھوتی اسے بے تاب کر رہی تھی۔ وہ ان لمحات کو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا، محبت اور حق سے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیں اپنی رائٹر کو اجازت، کیونکہ چھوٹے بچے آ رہے ہیں ادھر ہی، تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔